بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اس کی رحمتیں مسلسل ہیں، نعمتیں بے حساب ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی مناسبت سے نعمت قرار پائی ہے اور رحمت سمجھ میں آئی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعمیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ شکر پروردگار عالم کہ اس نے یہ راتیں ماہ مبارک اور رمضان کی نصیب کی، اور اس سے پہلے کہ ہم اہل قبور میں شامل کیے جاتے اور اہل قبور کی طرح زندہ افراد کو دیکھ کر کف افسوس ملتے، جو نہیں آ سکتے ہیں قبروں کے ساکن ہو چکے، وہ زندہ افراد کو دیکھ کر، آتے ہوئے نمازیوں کو دیکھ کر، یا ایک محسوس کرتے ہوئے کیفیت عبادت کو کف افسوس ملتے ہیں کہ تم جا رہے ہو زیارت کے لیے، تم جا رہے ہو مجلس حسین میں شرکت کے لیے، تم جا رہے ہو تلاوت قرآن کے لیے، تم جا رہے ہو عبادت کے لیے، اور ہم اب عمل کی دنیا سے باہر نکال دیے گئے۔ تو شاید کل میں اور آپ اس کیفیت میں نہ گزریں کہ ہمیں اور آپ کو کف افسوس ملنا پڑے۔ جتنا موقع میسر ہے ہر ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہوئے ذکر خدا کے ساتھ، یاد خدا کے ساتھ، ختمی مرتبت کی محبت کے ساتھ، اور مولائے متقیان کی ولایت کے ساتھ اپنے ہر لمحے کو عبادت کے لمحات میں تبدیل کیجئے، تاکہ اگر عبادت نہ کر سکیں تو کم از کم ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو معصیت خدا میں گزرے۔ دو باتیں کم از کم ہوتی ہیں، یا تو ہم اپنے لمحات کو عبادت کے لمحات میں تبدیل کر لیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے لمحات پھر معصیت خدا میں بھی نہ گزرنے پائیں۔ یہ دعا بھی ہے، اور اسی مناسبت سے کہ ان آخری شبہائے ماہ رمضان میں امام جعفر صادق علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے تھے، آئیے وہ ہر رات کی دعا ہے جو مشترکہ طور پر 10 راتوں کے لیے امام نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا سے پہلے یہ بات اندازہ بہرحال آپ کو بھی ہو رہا ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تھا تو شوق کچھ اور تھا، اب جب ختم ہو رہا ہے تو ذوق کچھ اور ہو گیا۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے ہم گنتی کے دن پورے کر رہے، معاف کیجیے گا کوئی اشتباہ نہ ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، گنتی کے دن پورے کر رہے، ورنہ تو اب شب قدر ہو گئی تو بس اس کے بعد تو خدا کا بڑا احسان ہے۔ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات شب قدر ہو جاتی تو باقی رمضان ہم کیسے گزارتے؟ اگر ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں شب قدر ہو جاتی تو یہ باقی 20 دن کیسے گزرتے؟ خدا نے بڑا احسان کیا کہ آخری عشرے میں بھی، طاق راتوں میں بھی، اور ایک رات خاص 23ویں شب قدر کے عنوان سے ہمارے لیے مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال کی یہ راتیں بڑی معتبر ہیں، ٹھیک ہے بازار جانا بھی ایک موضوع ہے، عید کی تیاری بھی ایک عنوان ہے، لیکن ساری تیاریوں سے بہتر ایک اور تیاری ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی امور انجام دیجئے، اور خدمت سرکار سید الشہداء ہو سکتا ہے مجھے بھی نہیں معلوم اپنے بارے میں، اور آپ کو بھی نہیں معلوم اپنے بارے میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل کی مجلس میں آپ زندہ رہیں گے، ہم امید تو کر سکتے ہیں اللہ سے، امید تو کر سکتے ہیں اللہ سے کہ زندہ رہیں گے، یقین نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں ہے اللہ کے اوپر، کوئی حق نہیں ہمارا اللہ کے اوپر کہ ہم کہیں کل بھی زندہ رکھنا ہے، جب محرم کے ایام آئے تو ہمیں زندہ رکھنا، ہم ماتم جب کر لیں گے، مجلس جب کر لیں گے، تک کون زندہ رہے گا؟ لہٰذا ان راتوں میں بھی عبادت پہ ویسی ہی توجہ ہونی چاہیے، بلکہ شاید پہلے عشرے میں اتنی توجہ نہ بھی ہوتی تو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو جاتا، کیونکہ خاص طور پر معصومین نے آخری عشرے کی اہمیت کو زیادہ بیان کی، بلکہ یوں اس طرح سے بات کو مکمل کیجئے کہ امام نے اس آخری عشرے کو عشرے الوداع ماہ رمضان کے نام سے بھی یاد کیا، اسی لیے دعا کے الفاظ ہیں اللہم عدی عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ۔ پہلا جملہ مکمل ہوا، اے پروردگار، امام فرماتے ہیں اس طرح رب کی بارگاہ میں ہر رات میں کہو اللہم اے پروردگار، عدی ادا فرما دے، پورا فرما دے، مکمل فرما دے، عنا ہم سے، پورا قبول کر لے، کیا قبول کر لے؟ پورا حق من شہر رمضان، اس کا پورا حق جو اب
تک گزر چکا ماہ رمضان کا حصہ، حق ما مضی من شہر رمضان، اور اے پروردگار واغفر لنا، تو بخش دے ہمیں تقصیرنا فیہ، کہ اگر ہم سے ان پچھلی شبوں میں آج سے لے کر اور ماہ رمضان کی پہلی شب تک جو کوتاہی اور کمی واقع ہو گئی، مالک اسے معاف، حق کو قبول فرما لے، ہم حق ادا کر سکیں، اور مالک کوتاہی اگر ہو گئی ان ماہ رمضان کی راتیں جو گزر چکی ان میں تو معاف فرما، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کا اگلا حصہ، پروردگار وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مقبولا، اور ہم سے پورے ماہ رمضان کو سالم طور پر قبول فرما لے۔ اس کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کے روزوں کی قبولیت کی دعا، گزرے ہوئے روزوں کے زمانے میں تقصیر کی معافی کی دعا، اور آنے والے تمام ماہ رمضان کے بقیہ روزوں کی قبولیت کی دعا کہ قبول فرما لے۔ ماہ رمضان کو 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، سلامتی کے ساتھ ہم سے قبول فرمائے، یعنی کوئی کوتاہی میں نہیں سمجھ سکتا کل کا روزہ رکھ سکوں گا، رات میں حالت کیسی رہے گی، بہت اطمینان ہے اپنی طبیعت کے اوپر کہ آپ ماہ رمضان کے روزے ایک ساتھ مکمل کر لیں گے، لیکن کیا خبر ہے کب انسان کے لیے روزہ رکھنا اتنا مشکل امر ہو جائے کہ پھر وہ تڑپے اور ترس سے کہ کاش یہ بیماری نہ آئی ہوتی تو میں روزے مکمل کر لیتا۔ تو دعا پڑھ لیں کہ پروردگار تسلمہ منا مقبولا، اور پھر وہ خاص جملہ جو امام نے اس کے تیسرے حصے میں بیان کی دعا کی، وَلَا تُؤَاخِذْنَا، اور اے پروردگار ہم سے مواخذہ مت کرنا، بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، جو ہم نے اپنے نفسوں پر اس ماہ مبارک میں کوئی اگر زیادتی کر لی، کبھی زیادتی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے، کبھی زیادتی اس اعتبار سے کہ ماہ رمضان کے احترام کو پامال کر دیا، تو پروردگار ہم سے اس زیادتی پر مواخذہ مت کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کا وہ جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور یہ امام علیہ السلام کی دعا ماہ رمضان کی آخری راتوں کے اعتبار سے، چونکہ خاص لمحات میں امام کی یہ دعا، پروردگار ہم سے مواخذہ مت کرنا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، کہ جو ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے اس پر ہمارا مواخذہ گرفت مت، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ، دو جملے اور آخر کے، پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دینا کہ جن پر تو نے اپنی رحمت کو نازل کیا، من المرحومین، اردو کے لحاظ سے میں کہوں کہ پروردگار ہمیں مرحوم بنا دینا، حالانکہ یہ کبھی کبھار تو ایسا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب کبھی پرچی دعائے شفا اور دعائے صحت کی اور فاتحہ کے ناموں کی آگے پیچھے ہو جائے، جن کے لیے دعائے صحت کروانی تھی ان کے لیے فاتحہ پڑھوا دی گئی، اور جن کے لیے فاتحہ پڑھوانی تھی ان کے لیے دعائے صحت کروا دی گئی، تو اگر مرحوم کی دعائیں صحت ہو گئی تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کسی بیمار کی فاتحہ ہو گئی تو پھر پڑھنے والے کے لیے مشکلات بہت ہو جاتی ہیں، یا خیر اور بہت سے مسائل آگے نکل جاتے ہیں بات کو پھر روکتے ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو مرحوم کہتے گھبراتے کیوں ہیں؟ کوئی کہے کہ مرحوم آ گئے کتنا غصہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ مرحوم ہوں دشمن آپ کے، نہیں، ہم مرحوم ہیں۔ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ، اے خدایا ہمیں مرحومین میں سے قرار دینا، جن پر رحمت نازل کیے تو نے ان میں سے قرار دینا۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ، اور ہمیں ان میں سے نہ قرار دینا کہ جو محروم کر دیے۔ خدایا میری اور آپ کی دعا اس ماہ رمضان میں اور تمام مومنین اور مومنات کی یہ دعا مقبول و منظور فرما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس دعا کے پیغام کے ساتھ اور پھر روز ایک نماز کا تذکرہ، کچھ گنتی کے چند راتیں باقی ہیں، اور بہرحال نمازیں تو بہت زیادہ ہیں جو مستحب نمازوں کے عنوان میں ہیں، البتہ کچھ نمازیں ہم نے بیان کر دیں، کچھ نمازیں باقی ہیں۔ غم و اندوہ سے نجات کی نماز، غم اور اندوہ سے نجات کی وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ السلام، امام علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کیفیت میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا آپ نے خود جو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پاک اور صاف لباس کا انتخاب کرو اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دو۔ پاک اور صاف لباس
اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دینا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے وضو آپ اور ہم کر رہے ہوں مگر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہوں۔ جن میں سے خاص طور سے بعض مستحبات تو ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑ دینے سے انسان کے لیے شاید نماز میں مشکلات پیش آئیں، جیسے منہ کے اندر جو غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں، اگر کلی نہ کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ ذرات زبان پر آئیں گے۔ جب زبان پر آئیں گے تو پھر مخارج میں پرابلم پیدا ہوگی۔ تو شاید بعض مستحبات کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے واجبات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، مگر امام فرماتے مکمل طور پر مستحبات انجام دیتے ہوئے وضو کیجئے، پاک صاف لباس پہنیے، اور پھر امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ گھر کی چھت پر جائیے۔ لیکن اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو پھر جہاں ممکن ہے کہ آپ زیر آسمان نماز پڑھ سکیں، یا جہاں ممکن ہے کہ آپ خلوت میں یا مقام قبولیت نماز پہ نماز پڑھ سکیں، مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف محسوس ہوتا۔ نماز پڑھ لیجئے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی، اور نماز کی نیت چونکہ مخصوص لکھی نہیں اس روایت میں، تو غم و اندوہ سے نجات کی نماز یا نماز امام سید سجاد علیہ السلام 2 رکعت نماز قربتاً رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت۔ 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت، اور رکعت دوم میں یعنی آخری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ زلزال، نصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز۔ یہ 4 رکعت نماز مکمل کر کے 2 رکعت کی 2 نمازیں مکمل کر کے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں مردوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے سر سے کسی کپڑے کو یا امامے کو، یا اگر کیپ پہنے ہوئے ہیں تو سر کو برہنہ کر لیجئے۔ یہ بات مردوں کے لیے تو بہت مناسب ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو وہ اپنے سر کو برہنہ۔ البتہ اگر مومنات کی نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بہرحال ذمہ داری یہ حجاب رہے گا کہ ان کے سر کے بال نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا انہیں موجود ہو، نامحرم۔ پھر یہ عمل انجام دے کر کے سر کو برہنہ کرنے کے بعد رب کو واسطہ دیجئے کہ پروردگار ان اسماء کا واسطہ، اسماء ناموں کا واسطہ، کہ جن ناموں کو اگر آسمان کے بند دروازوں پر پڑھا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جائیں۔ ان ناموں کو، ان اسماء کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین کے راستے کھل جاتے ہیں، زمین شگافتہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر مشکلات کے مقابل پڑھا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی، ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھا جائے تو مردوں کی مغفرت ہو جاتی۔ پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، میری مشکل کو حل۔ جملے مولا نے استعمال کیے خدا کے ناموں کا عنوان دیتے ہوئے، خدا کے وہ نام آسمان پہ پڑھے جائیں تو دروازے وہاں کھل جائیں، زمین پہ پڑھے جائیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اگر مشکلات کے مقابل پڑھے جائیں تو مشکلات ختم ہو جائیں، اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھے جائیں تو ان کی مغفرت ہو جائے، ان ناموں کا واسطہ۔ پھر 5واں جملہ ہے کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تو نماز کا بیان تھا، اور نماز کے بیان کے بعد اب مشکل عنوان پہ ہماری گفتگو کل وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں انسان اپنے نفس کی پہچان کے اعتبار سے، اور بہت مشکل سا مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھا۔ قسم بخدا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا تعویذ کہ جو نفس کے خلاف جنگ میں مجھے بے فکر کر دے۔ اب تک تو تلاش کے باوجود مجھے کوئی ایسی دعا نہیں ملی، ایسی نماز نہیں ملی، بہت غور کیجئے گا، کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا جو مجھے بے فکر کر دے۔ اب تو نفس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب تو کوئی جہاد نہیں ہے، لہذا اطمینان سے سو جائیے۔ آئیے اس کیفیت کو ہم اور آسان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کی کیفیات کو
جو بیان کیا نفس کے نام سے ایک خود خواہی ہے، یعنی انسان کی اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ایک خود پسندی ہے، انسان اپنی پسند کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خود پرستی، یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر خیال کرتے ہوئے اپنے نفس کی ہی پوجا کرنا شروع کر دے، یہ سمجھنے کے بعد کہ مجھ سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے پر قادر۔ یہ تمام مسائل نفسیات ہیں کہ جنہیں مکتب عرفان اور مکتب عشق افراد نے اس طرح سے حل کیا، وہ کہتے ہیں نفس ایسا ہے۔ بہت غور کیجیے گا کہ کبھی کبھار تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ جذبات ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اندر خواہشات ایسے سو رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی اژدہا سرد موسم میں خون ٹھنڈے ہو جانے کی بنیاد پر پڑا رہتا ہے، اس کو ہاتھ لگائیے، اژدہے کو ہاتھ لگائیے، بچے اس سے کھیل لیں، کچھ نہیں کرتا، اور جیسے ہی دھوپ کی پہلی کرن اس پہ پڑتی ہے بیدار ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، یہ ساری مثالیں مکتب عرفان مکتب عشق والوں کی، کہتے کیفیات ایسی مثالیں کہ جو آج علم نفسیات اور خاص طور سے علم عرفانیات میں حیران ہے کہ اس زمانے کے افراد نے مثالیں سمجھی کیسے۔ کہتے ہیں ایسی مثال ایسے کہ جیسے کوئی بھیڑیا ہو یا کوئی کتا ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے سر کو دیے ہوئے پڑا ہوا، بالکل نقصان نہیں پہنچاتا، بالکل شور شرابہ نہیں کرتا، وہ سو رہا ہے۔ اب بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے، سوتے ہوئے دونوں برابر ہیں، یہ بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مردار، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی مرا ہوا حیوان ان کے قریب لا کے ڈال دیا جائے، یہ سوئے ہوئے بھیڑیے ایسے بیدار ہو جاتے ہیں کہ اس پر اچانک پل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہر ایک بال دانت کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جو کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت میں بیدار ہو کر اس کے لیے مشکلات۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مثالوں کو بڑا آسان کرتے ہوئے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا استعمال۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا تقریباً 3 مقامات پہ استعمال ہوا، 2 مقامات ایک جیسے اور ایک مقام سے الگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملے پر اس لفظ کو استعمال کیا، یا سورہ مبارکہ نحل میں استعمال ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نام کی شخص جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بیوقوف بنایا اور ایک ایسے بچڑے کی مورتی بنا کر ان کو پوجنے کی دعوت دی، اس واقعے میں لفظ استعمال ہوا سولت، سین واو لام تے۔ پورے قرآن میں یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا، سولت لی نفسی۔ سامری کہتا ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسے بنا کے پیش کیا کہ مجھے اچھا لگا کہ یہ کروں۔ بہت غور کیجئے گا، باتیں بہت دور جائیں گی۔ مجھے اچھا لگا کہ میں یہ کروں، اور وہ جو استعمال جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا، سولت لکم انفسکم امرا، تم جو آگے خبر دیتے ہو کہ یوسف کو، تمہارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کا خون آلود کرتا ہے، تو یہ تمہارے نفس نے تمہیں اس طرح زینت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے۔ سولت لکم انفسکم امرا، اس کا خاص نام ہے تسویل، تے سین واو یہ لام تسویل۔ تسویل کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ وہ نفس انسان کو اس طرح سے دکھاتا ہے، پورا میک اپ کر کے دکھاتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، میں مثال کو آسان کیسے کروں، ایک روایت سن لیجیے۔ چلیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے جو امام کے دولت پہ حاضر ہوا ہے، بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا ہے۔ اس نے دق الباب کیا، یہ بات میں مکمل کروں گا اشاروں میں، کھول کے بیان نہیں کروں گا۔ اس نے دق الباب کیا، امام کے دروازے مقدس پر نوک کیا، اندر سے کنیز دروازے پر آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کنیز کی طرف۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا
کنیز کی طرف۔ امام نے اندر سے، امام کے لیے تو مشکل نہیں ہے، انسان کسی مقام پر کسی طرح کے گناہ کو انجام دے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اسے خدا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، پیغمبر کی آنکھ اور مولا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، اور 3 کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک خدائے دو جہاں کی نگاہوں میں انسان رہتا ہے، ایک رسول خدا کی گواہی کے عنوان میں آپ تمام اعمال کے گواہ ہیں، اور تیسرا گواہ زمانے کا امام ہے۔ تو امام نے اس پورے منظر کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، امام نے فرمایا تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ کہتا ہے مولا میں سمجھا کہ یہ کیفیت کیا ہے، بہت غور کیجئے گا، کہ مجھے میرے نفس نے ایسا بنا کے دکھایا کہ جیسے ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دیتا ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ تو انسان کا نفس اسے ایسی تصویر بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اسے صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کبھی گمان پیدا ہونے لگے تو اپنے گمان پہ زیادہ مت سوچا کرو کہ اکثر گمان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں مثال کہہ دوں، میرے ساتھ خود ہو چکا ہے۔ ایک نمازی ہمارے مسجد کے باہر کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کو مجھ سے شکایت ہو گئی۔ شکایت کیا ہوئی کہ مولانا مغرور ہو گئے۔ اچھا مغرور ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ کہ جب بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں، جب بھی وہ اپنے خیال میں جب بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ اب میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، بسا اوقات انسان کا نفس اسے ایسے نتیجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے سر ایسے موڑا ہو، میں سمجھا کہ میرے سلام کو دیکھ کے منہ موڑ لیا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے مجھے دیکھے بغیر کوئی جملہ کہا ہو اور آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں یہ میرے بارے میں کہا گیا۔ تو بہت سے مقامات پر، گھر کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، خود انسان کے دیگر صاحبان ایمان کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے انسان کا نفس اسے عجیب عجیب نقشے بنا کے دکھاتا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ اندر نفس جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے، نہیں، یہ سو رہا ہے، بھیڑیا ہے۔ جب بھی کبھی اسے مردار ملے گا تو یہ اس پہ جھپٹ پڑے گا۔ اس لیے ہی تو انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے جن افراد نے دعائے صحت کی التماس کی ہے، بعض خواتین مومنات نے، بعض مومنین نے اپنے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے تمام کی دعاؤں کی التماس پروردگار تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ کسی مومن نے نام بھی دیا ہے علیزہ فاطمہ، پروردگار اس مومنہ کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہر ایسی بیماری سے کہ جو جان لیوا ہو، ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے خدمت گزار امام بارگاہ علی رضا کے جو والنٹیئرز کام کرتے ہیں، مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان تمام کی خدمات کو مقبول و منظور فرما، انہیں شہزادی کونین کی بارگاہ سے بہترین اجر و ثواب عنایت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام کی شفاعت نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں مشہور فرمائے۔